جی ڈاکٹر سائمہ عمر، بہت بہت ہی مطلب آپ کی نا براڈ قسم کی ریسرچ تھی، اور اتنی ساری چیزوں کا آپ نے احاطہ کیا. مطلب میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں اکنامکس میں، تو میرے لیے تو سرپرائزنگ تھا کہ آپ اتنا لٹریچر، آپ اتنا لٹریچر ریویو آپ نے کیا، پھر آپ نے ان کو ریفر کیا، اور پھر ڈسکشن بہت زیادہ براڈ تھی. اور میرے کچھ کوشچن ہیں، لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائمہ ارم موجود ہیں، عثمان قاضی موجود ہیں، حسن معراج موجود ہیں، اور کچھ اور دوست بھی ہوں گے جن کا تعارف مجھے نہیں معلوم. تو سب سے پہلا کوشچن جو ہے وہ عثمان قاضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر سائمہ ارم سے بھی اور حسن معراج سے بھی کہ وہ بھی ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ، اور باقی دوست بھی جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نا ان باکس میں اپنا کوشچن بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا ہاتھ بھی ریز کر سکتے ہیں، وہ جو زوم کا پروسیجر ہے. جی عثمان قاضی بھائی. جی بہت شکریہ ذیشان، پہلے تو اس محفل میں شریک کرنے کا، اور شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحبہ کا کہ انہوں نے ایک بہت وسیع اور عریض موضوع کو مختلف پہلوؤں سے پرکھا، اور میرے خیال میں کہ جو انہوں نے اس کے لیے عدسہ یا جو لینس جیسے کہتے ہیں ایکیڈمک جارگن میں استعمال کیا، وہ کرداروں کا مطالعہ ہے بنیادی طور پر. مجھے یقین ہے کہ کرداروں کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے ناولسٹ کے پلاٹ کو بھی مد نظر رکھا ہوگا، اور جو منظر نگاری ہے اس کو بھی، اس میں بھی بڑے دلچسپ اشارے ملتے ہیں ہمیں عورت کے کردار کی تبدیلی اور ارتقاء کے بارے میں ناول میں، لیکن غالباً وقت کی تنگی کے سبب ان کا احاطہ ممکن نہ ہوتا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو ناول جس زمانے کا احاطہ کیا گیا، اس میں لکھا گیا ہے، اور اس پر ڈاکٹر صاحبہ کی نظر ہے. جو دیگر ہندوستانی زبانیں ہیں، اگر ان کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں کیا عورت کا کردار کسی مختلف طریقے سے پیش کیا جا رہا تھا، یا مور اور لیس ایسے ہی رجحان تھا. مثلا میری نظر سے رقیہ سخاوت حسین کا ناول سلطانہ کا خواب بنگلہ اور انگریزی دونوں میں گزرا، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی ریڈیکل ناول تھا اس زمانے کے لحاظ سے بھی، بلکہ میں تو کہوں گا آج کے لحاظ سے بھی. تو دیگر زبانوں سے اگر تقابل کیا جائے اردو ناول میں خاتون کے کردار کے ارتقاء کا، تو کیا ہم اسے نسبتاً یعنی ان کے شانہ بشانہ سمجھ سکتے ہیں، یا یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی وہ قدامت پسندی کی بیڑیاں مکمل طور پر نہیں اتاری؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ میں نے دیگر ناولوں کو اس طرح سے مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ میرا اپنا موضوع اتنا طویل تھا اور بہت سارے ناول ایسے تھے جو میں نے پڑھے. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے رجحان دیکھے ہیں. مثلا یہ کہ برمو سماج جو ہے وہ عورت کو جس طرح سے سماجی دھارے میں پیش کر رہا ہے. مختلف مسلمان خواتین وہ ہیں جو اپنی شناخت کو چھپا رہی ہیں، یعنی وہ اگر سماج میں نکلنا چاہ رہی ہیں تو ان کو اپنی شناخت کو چھپانا پڑے گا. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گودر کا لال، یعنی اکبری بیگم کا ایک ناول ہے گودر کا لال. اب اس میں جو کردار ہے، بنیادی کردار یعنی پروٹیگنسٹ جسے کہتے ہیں، سوریا جبی، وہ پڑھنا چاہتی ہے تو بھائی اس کا کیا کرتا ہے، دلی سے اٹھا کر اس کو لاہور لے کر آ رہا ہے. ایک تو اس نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس کو لے کر آیا، دوسرا اس کو جو ہے نا لڑکی کو شوق ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے. اب ڈاکٹر بننے کے لیے اس نے جو طریقہ کار اپنایا یا جو مصنفہ نے ہمیں دکھایا وہ یہ کہ اس کو رشتہ دیکھنے کے لیے خواتین آئی ہیں گھر میں، تو لڑکی کالج سے آتی ہے، وہ دیکھ کر اس کو حیران رہ جاتی ہے کہ عجیب سے اس کے کپڑے ہیں اور رنگ اس کا کالا ہے بالکل، اور وہ عجیب الخلقت لگ رہی ہے. اب وہ خواتین پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں. تو بعد میں وہ لڑکی نہا کے آتی ہے سوریا، تو وہ بتاتی ہے کہ کیونکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور خواتین کے لیے الگ سے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، تو مجھے اپنی شناخت کو چھپانا پڑتا ہے. میں اپنے رنگ کو کالا کرتی ہوں اور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا پیش کرتی ہوں کہ جیسے میں کوئی عیسائی ہوں یا میں کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، تاکہ میں آزادی سے پڑھ سکوں. یعنی بالکل قرۃ الحیدر یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس زمانے میں وہ خواتین کہ جو مسلمان نہیں تھی، ان کے لوگ ان کو کس طرح سے پروموٹ کر رہے تھے، ان کو کتنی آزادی حاصل تھی، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان خاتون کو کتنی زیادہ جو ہے وہ مصائب کا شکار تھا کہ ایک طرف اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھی ہے، اکیلی آئی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو اپنی شناخت بھی چھپانا پڑ رہی ہے. اب شناخت کے حوالے سے اگر ہم اسی کو ہی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ناول ہیں نظر سجاد کے، مثلا اختر النساء ہے، اختر النساء بھی اپنی شناخت چھپاتی ہے، اور وہ پڑھائی کے لیے کیا بنتی ہے، پارسی خاتون
اس کا روپ ڈھال لیتی ہے. یعنی اخترالنساء تو نام اپنا ستارہ بائی رکھتی ہے, اب ستارہ بائی بن کے ہی وہ سماج میں آ رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نجمہ ہے, تو نجمہ کی ٹائپسٹ ہے لیکن وہ اپنا شناخت بدل لیتی ہے, وہ مسلمان ہی رہتی. تو اس طرح سے میں نے یہ دیکھا کہ وہ ان سماجوں میں عورت کو آزادی حاصل تھی, اس سماج میں جو ان کی تحریکیں ہیں وہ عورت کو بوسٹ اپ کر رہی ہیں, لیکن مسلمانوں کے اندر ابھی قدامت پسندی ہے کہ عورت اگر باہر نکلنا چاہ رہی ہے تو اپنی مذہبی شناخت اس کو چھپانا پڑے گی, اپنی قوم کو تبدیل کرنا پڑے گا, پھر وہ سماجی دھارے میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں ڈاکٹر سائمہ ایران. جی بہت بہت شکریہ ذیشان. میں تو بس سن رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں کہ سیکھنے کے لیے اتنا کچھ مل رہا ہے, اور یقیناً میں جو ان کا تھیسس ہے یہ پورا پڑھوں گی بھی, ظاہر ہے, اور بہت سارے سوالات بھی ہوں گے. ایک جو بات میں نے بہت بالکل نئی سیکھی وہ یہ تھی کہ جو ایاما اور اس طرح کے جو دوسرے ناول لکھے جا رہے تھے اس کے بیک گراؤنڈ میں ستی کار کی رسم کا ختم ہونا یا اس کے اوپر سوال اٹھنا وہ بھی شامل ہے. یہ بہت ہی اہم میرا خیال ہے کہ پوائنٹ ہے جس پر ہمیں مزید بھی کام کرنا چاہیے, اور یقیناً سمیرا نے کیا بھی ہوگا. اچھا, اس میں ایک بس میں بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے طوائف کا ذکر کیا تو اس میں کیٹیگریز تھی نا, جیسے گانے والی جو ہے وہ الگ ہوگی اور جو جسم فروشی کرتی ہے وہ الگ ہوگی. تو کیا کون سا پوائنٹ آپ کو ایسا نظر آتا ہے جہاں پہ گانے والیوں کو بھی اسی حقارت سے دیکھا جانا شروع ہوا جس حقارت سے جسم فروشوں کو دیکھا جاتا تھا؟ وہ کوئی ایسا پوائنٹ آپ کو؟ دیکھیں 19ویں صدی کی ہم جب طوائف کو دیکھتے ہیں نا تو وہ معاشی طور پر مضبوط نظر آتی ہے, کیونکہ اس وقت جو یعنی لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ جائیداد بھی تھی, یا وہ ان کو دیکھیں میں نے پہلے یہ واضح کر دوں کہ ناول نگار کیونکہ اس کی اصلاح چاہ رہا ہے خاتون کی یعنی طوائف کی, تو اس لیے ہم جب سب کو ایک لائن اپ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کی جو خواتین ہیں نا وہ بہتر حالت میں نظر آتی ہے. مثلا کہ سعادت کی ہے یا سعید کی ہے یا شاہد رانا کی جو طوائفیں ہمیں نظر آتی ہیں سرفراز اعظمی کے ہاں, وہ بہتر معاشی صورتحال میں ہیں. یعنی شاہد رانا کی تو خاتون ایسی ہے کہ جب وہ ریاست کے بعد آتی ہے تو بہت کچھ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے, لیکن جب ہم یعنی 20ویں صدی میں آتے ہیں تو آہستہ آہستہ اتنے اس کے لیے امکانات سکڑ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ طوائفوں نے اپنا پیشہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا, ان کے لیے تھیٹر کے امکانات آ گئے. دوسرا یہ کہ مردوں کی بھی جو یعنی ان کے ہاتھ میں جو پیسہ تھا وہ ختم ہوتا گیا, ان کی جائیداد ختم ہوتی چلی گئی. اس کے بعد جو طوائفیں ہیں ہمیں آخر کے ناولوں میں جیسے انجام عیش ہے یا سزائے عیش ہے, ان میں جو ہمیں طوائف خاتون نظر آتی ہے وہ ہیں جو قصبی کی شکل میں ہیں یا جو جسم فروش ہیں. اب یہ وہ خواتین ہیں جو نشہ کرتی ہیں, اور نشہ صرف اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاتون ہے جو جائیداد اتنی زیادہ لے کر آ رہی ہے 19ویں صدی کی, جبکہ ہم 20ویں صدی میں آ کے دیکھتے ہیں تو وہ خاتون ہے جس کو اپنی یعنی ظاہر پیسہ کمانا ہے, اور ایک ہی ہے چیز کہ اس نے جسم فروشی کرنی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ان کو دیتے تھے وہ جاگیردار یا وہ نواب یا وہ امیر لوگ وہ ایسا ایسا سکڑتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ طوائفوں کا وہ فن بھی نہیں رہا ان کے پاس کہ وہ اس طرح سے ایسے بازوق لوگ ان کے پاس آئیں, تو اب وہ جسم فروشی پر مجبور ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس کے لیے بھی پھر ان کو نشے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو رہا. وہ تو ٹھیک ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا گانے والے اور ناچنے والے اور جسم فروش ان تینوں کے لیے طوائف کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہے؟ نہیں, دیکھیں اوور آل تو طوائف ہی اس کو کہا گیا ہے, لیکن آگے اسی کیٹیگری ہے, قصبیاں ہیں, رنگیاں ہیں, نوچیاں ہیں, پھر نائکائیں ہیں, طوائفیں ہیں, تو مختلف کیٹیگریز ہیں جو ناولوں کے ہاں ہے, لیکن منفی صورتحال سب کے یہاں موجود ہے. یہ میں نے جو ہے یہ نوٹ کیا ان سب خواتین کو جو کسی نہ کسی پیشے سے ہے, چاہے وہ گانے والی ہے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناول ہے خواب ہستی مرزا محمد سعید کا. اب جو لڑکا ہے وہ اس خاتون سے شادی تو کر لیتا ہے, وہ گانے والی ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ نظام الدین اولیا کے مزار پہ جاتی ہے, وہاں بہت اچھی آواز میں گا رہی ہے. اب یہ ہے کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو باپ اس کو قبول نہیں کرتا اس شادی کو, وہ لڑکی مر جاتی ہے, یعنی وہ طوائف مر جاتی ہے, لیکن باپ اس شادی کو قبول نہیں کرتا. تو یعنی سماجی طور پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر اچھے کسی کام سے بھی وابستہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ بدور طوائف تو ہے, لیکن وہ درگاہ پر جا رہی ہے اور وہاں لوگوں کو جو ہے وہ ان کے دلوں کو منور کر رہی ہے اپنی آواز کے ذریعے, سماج میں قابل قبول پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگلا کوشچن ڈاکٹر عذرا پروین. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں, السلام. جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر سمیرا صاحبہ, پہلے تو ڈاکٹر ہونا مبارک ہو, اور پھر اتنا اچھا مقدمہ پیش کرنا مبارک ہو. اچھا میرا سوال
तो ऐसा अच्छा, कुछ हमारी नहीं। तरफ से भी, पाकिस्तान सोशल साइंस फोरम की तरफ से भी आपको डॉक्टराना मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपकी गुफ्तगू सुनना चाह रही थी, और चले एक बरसबिले तज़किरा एक सवाल भी कर लेती हूँ। मुझे ये थोड़ी सी समझना चाह रही थी कि हमारे यहाँ इस शराफत और नजाबत जो है, या तकरीम के जितने भी सूरतें हैं, वो माश के साथ जुड़ी हैं। आपने देखा मुख्तलिफ अदवार का जायजा लेते हुए, वो क्या औरत की पेशकश में भी जो जिस औरत को, यानी आपने कहा ना, छोटे समाज या छोटे तबके या निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले जो है, या पेशों से ताल्लुक रखने वाली कुटनियां हैं, या उनका किरदार बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या वाकयातन ऐसा ही है कि इसका, यानी ये फितरी बात है कि माशरे में इज्जत और तकरीम जो है वो एक मुआश के साथ, जैसे मर्द के यहाँ अभी जोड़ी जाती है, वो उस जमाने में भी जोड़ी जाती थी। अच्छा, क्योंकि आजादी के हवाले से हम देखते हैं, कई चांद से सरे आसमां भी देख लें, वहां की औरत आज की औरत से हमें मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए भी ज्यादा आजाद नजर आती है। आसान जी। मतलब मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी इस सेंस में कि शराफत के मेयारात हमारे यहाँ फिर कहाँ पनप रहे हैं, और उसकी पेशकश हमारे यहाँ फिर किस तरह से हो रही है, अगरचे आप बेहतर तरीके से पेशों की सूरत में बयान कर चुकी हैं। मतलब अहदे हाजिर की औरत और फिर उस दौर की औरत जो आपने 19वीं और 20वीं सदी के आगाज की बात की, उसका कोई कंपैरिजन किया आपने? जी, अब मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन उस तरह से तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, सैयद है, उनको आज भी तकरीम हासिल है, उनकी खवातीन को आज भी तकरीम हासिल है। इसी तरह मुगल है या पठान है, ये वो लोग हैं जो समाजी सतह पर आज भी बेहतर या अपने आप को आला जाते कहलाते हैं। अब पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि सैयदों की बेटी को अगर सैयदों का रिश्ता नहीं आएगा तो वो रिश्ता नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि यानी एक तरफ तो वो समाजी उन्होंने वो नॉर्म्स बना दिए हैं कि ये अशराफ हैं, इनकी ये खसूसियात हैं और ये आला मर्तबे के हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो हिंदुस्तानी जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और वो यानी उसको यानी दस्तकारी कर रहे हैं या वो हाथ के जरिए हाथ की मेहनत कर रहे हैं, उनको उन्होंने कमतर दर्जे पे किया, क्योंकि वसाइल का कंट्रोल जो है वो इनके हाथ में है और जो मेहनत पसंद तबका है वो ये है। हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यानी ये जो तबका है ये अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रहा है। मिसाल के तौर पर यानी उनका रास्ता भी रोकने की कोशिश करिए, अगर वो आते भी हैं उस धारे में शामिल होने की तो उनको पीछे हटा दिया जाता है कि असगरी मिरातुल उरूस की वो मदरसा खोलती है। अब वो जब मदरसा खोलती है तो शर्त क्या रखती है, यानी नजीर अहमद के अल्फाज में मफहूम कुछ इस तरह से है कि अशराफ जातियों को चुन लिया, असगरी ने अशराफ जातियों को चुन लिया और बाकी सबको सलीके से टाल दिया। अब बाकी सब कौन थे, जहरा मोहल्ले में वो कम पेशा यानी खवातीन ही होंगी। फिर हम देखते हैं वो अकबरी की बात करते हैं, उसके मिजाज के बिगड़ने तो दरअसल इनकम पेशकश में फर्क नजर आता है। ये हमें उनके यहाँ नजर आता है अलामा राशिदुल खैरी के यहाँ। मसलन जोहर कदामत में वो शुरू में बता देते हैं कि जो नावल में एक मर्द है वो निचली जात की औरत के साथ ताल्लुक जोड़ता है, और वो औरत उन्हें मुगलानी है जो घर में ऐसी कपड़े सीती है। अब वो उसे पैदा होने वाली जो औलाद है उसके लिए कहता है कि अगर वो बसांदी बोटी का गंदा शोरबा, उस यानी नस्ल के लिए उन्होंने इतनी ज्यादा जो है वो हकारत अमेज बात की है। इसी तरह नसीमा जो है उनका किरदार बेहतरीन किरदार है, जो शब जिंदगी में हमें वहां पर भी नसीमा के किरदार बहुत अच्छे है क्योंकि फुफो उसकी तरबियत कर रही है। उसकी बहन मंजली है जिसके किरदार बड़ा जो है वो उसको खराब बताया है, या हम उसे कह सकते हैं कि अच्छा नहीं बताया उसकी आदत को। वजह क्या है कि नसीमा की जो फुफो है वो संजीदा, वो ये कहती है कि मोरी का कीड़ा मोरी में ही अच्छा लगता है, उसी में ही खुश रहता है मोरी। यानी आप ये देखेंगे कि जो निचला तबका है उसके लिए हकारत अमेज अल्फाज नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वक्त गुजरा और उसी जमाने में ही फिर हमें जो बुनियादी किरदार हैं जिनको अजलाफ कहा जा रहा था उनको फिर हीरो बना के पेश करते हैं। यानी हम धनिया को देख लें, योदान की धनिया जो है वो एक मजबूत किरदार की हामिल नजर आती है। उसके सारे ही जितने भी नस्वानी किरदार हैं वो हमें इसी तरह से मजबूत नजर आते हैं। फिर जो उसके नॉवल है मैदान अमल, मैदान अमल में भी वो छोटी जात के जो किरदार हैं वो उनको मजबूत पेश करते हैं। तो
ہم نے اس خاتون کو ان کے برابر لا کھڑا کیا. یعنی وہ صفات جو کسی زمانے میں کہہ رہے تھے کہ اجلاف کے اندر ہی پائی جاتی ہیں اور اشراف ان خواتین ان کے ذریعے خراب ہوتی ہیں, تو اب وہ دونوں مقابلے پہ آ گئی ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ترقی پسند میں یعنی پریم چند ہے جو نچلے کرداروں کو مسلسل اوپر لے کر آئے, تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ راشد الخیری ہیں جو ابھی تک اس طرز پہ قائم ہے کہ نہیں, اشراف کے اندر صلاحیتیں ہیں کہ وہ ایسے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں ٹکراؤ ان کا 20ویں صدی میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں کرداروں میں جو ہے وہ کھلن کھلا نظر آتے ہیں کہ صاف پہچانے جاتے ہیں ترقی پسند کے زیر اثر لکھے گئے ہیں, کہ یہ جو ہے دوسرے طبقے کے ذریعے, مذہبی طبقے کے زیر اثر لکھے گئے. بالکل ٹھیک. عثمان قاضی آپ کا کوشچن ہے رائٹ؟ کوئی اور کوشچن آپ کرنا چاہیں گے رائٹ؟ کوشچن نہیں تھا ذیشان, میں صرف ایک میرا مشاہدہ تھا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کرداروں کے نام بدلے جاتے چھپائے جاتے, یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنفات کے نام بھی چھپائے جاتے ہیں, پردہ ڈالا جاتا ہے, بنت فلاں, زوجہ فلاں, والدہ فلاں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس دور کی جو بلکہ اب تک جاری ہے رواج کئی جگہ. دوسرا مشاہدہ آپ نے بتایا وہ جو جات پات کا رواج ہے مسلمانوں میں, تو ویسے جن احباب کو دلچسپی ہو ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ بھارت سے ڈاکٹر مسعود عالم فلاحی کا PhD کا مقالہ اسی موضوع پر ہے, مسلمانوں میں جات پات, اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت اہم ہے. اس کے 2 ابواب اردو ترجمے میں آج کے کسی شمارے میں چھپے تھے, کراچی کے شمارے میں, تو بہت ہی دلچسپ رہے گا جن لوگوں کو سوشیولوجی سے دلچسپی ہے ان کے لیے. بہت شکریہ. بالکل جی یہ درست. بس میں ایک ذیشان ہاتھ کھڑا کیے بغیر ڈاکٹر صاحبہ بات جی کرنا ہاں, چاہوں گی. یہ ابراہیم صاحب ضرور. کا جو مقالہ تھا اور جو کتابی صورت میں چھپا بھی, وہ یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ ہاں اس کا ذکر ہوا, اور وہ بنیادی ایک حیثیت رکھتا ہے ذات پات, مسلمانوں میں ذات پات کا نظام سمجھنے کے لیے. بس میں ایک اضافہ اس میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد صورتحال مجھے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہ پہلے تو خواتین جو ہیں وہ نام یا تو پہلے مذہب کی وجہ سے بدلتی تھیں, یا پھر اپنے زوجہ فلاں جیسے بھی کہا گیا, اب حضرات جو ہیں وہ خواتین کے نام سے لکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک سماجی فرق ہے جو سامنے آ رہا ہے. یہ خوش آئند ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن معراج آپ بات کرنا چاہیں گے؟ بس کچھ نہیں, میں زیادہ تو نہیں, بٹ بہت انٹرسٹنگ, بہت زبردست اور بہت تھورو جو لینز ہے وہ بہت زبردست ہے اس پوری چیز کو دیکھنے پرکھنے کے لیے, اور جو بریڈتھ آف نالج ہے بہت زبردست اور بہت عمدہ. اور جس طرح قاضی صاحب سے تو خیر جب بھی گفتگو ہوتی ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. اگر مناسب سمجھیں اور if permitted تو یہ تھیسس جو ہے یہ شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر کوئی انسائٹ ہے تھوڑا سا, اگر مرزا ہادی رسوا کا جو ناول ہے وہ اس پیریڈ میں آپ نے شامل کیا ہے میرا خیال ہے اس میں, امراؤ جانا تھا, جی شامل تھا. تو وہ بھی بہت زبردست. بس کوئی سوال میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھ نہیں پا رہا کہ میں سوال کروں. بہت زبردست. نہیں, بہت سوال عمدہ. ہو گیا ہے آپ کا ایک سوال ہو گیا کہ اب اگر ہم اس تھیسس کو پڑھنا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ سر انشاءاللہ جلد ہی یہ کتابی صورت میں آئے گا, اور ابھی تھوڑی ترمیم اس میں کریں گے اور پھر آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. ضرور انشاءاللہ. عبد المجید آپ کا کوشچن ہے. میں کچھ قاضی صاحب کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ وہ مسعود عالم فلاحی کی کتاب کا ترجمہ آج میں شائع ہوا, اور اس موضوع پہ اگر مجھے اپنا جو ہے I hate tooting my own horn, لیکن اس موضوع پہ کچھ میں نے لکھا کچھ سال پہلے, وہ سجاگ میں اور دنیا پاکستان میں شائع ہوا, ذات برادری کی کتھا کے نام سے, کہ مسلمان معاشروں میں جو ذات برادری ہے, کیونکہ بہت سے مسلمان جو ہندوستان اور پاکستان میں رہتے ہیں وہ اصل میں کیونکہ کانورٹس ہیں, تو وہ اپنی جو آپ کہہ لیں جینیولوجیکل بیماریاں ہیں جیسے ذات پات وہ ساتھ ہی لے آئے ہیں. تو اور وہ ابھی تک ظاہر ہے ابھی تک ہمارے معاشرے میں موجود ہے, اور ہم اس کو لٹریچر میں بھی دیکھتے ہیں, ہماری ادبی شخصیات میں بھی دیکھتے ہیں, سر سید میں بھی دیکھتے ہیں, اور بھی لوگوں میں دیکھتے ہیں. تو میرا صرف یہ کامنٹ تھا.
شکریہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر سائمہ عمر, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ بہت کچھ تو کہہ دیا ہے, سوالوں کے جواب بھی دے دی, میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں. جی بہت شکریہ نادیہ سر, شکریہ حسن ادا آپ کا کروں گی کوشچن. کہ نہیں ابھی ہمارے کوشچن رہتے ہیں کافی. جی سر, جی سر. نادیہ حسن آپ کا کوشچن ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اتنا اچھا ایک سیشن آپ کو ارینج کرنے پہ کانگریچولیٹ کہتی ہوں. دوسرا, میں لٹریچر سے تو میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن تھوڑا بہت مطالعہ کا جو شوق ہے اس کے مطابق میری ایک کنسرن ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہم کنٹمپریری ناول کو دیکھتے ہیں یا لٹریچر کی اسٹریمس کو دیکھتے ہیں, ٹو سم ایکسٹینٹ جو پاپولر فکشن ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے فار دا ٹریننگ پرپز, یعنی اس معاشرتی اصلاح کے لیے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم اردو ناول کی تاریخ کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے میں نے جب جوائن کیا تھا تو آپ اس وقت اس ٹائم پیریڈ کو ڈسکس کر رہی تھی جو کہ اب کے ٹائم پیریڈ سے کافی پہلے ہے, یعنی پری پارٹیشن ایرا میں بھی وہ انیشیل ٹائم پیریڈس کی ہی ڈسکشن ہے. تو کیا یہ ناول جو ہیں وہ صرف اصلاحی مقصد کے لیے ہی تھے؟ یعنی میرا مین کویشچن یہ ہے کہ کیا واقعی ہی عورت کا کردار اسی طرح سے تھا جس طرح سے ناول میں پیش کیا گیا ہے, یا پھر صرف وہ اصلاح کی غرض سے صرف ان پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جن کو دکھانا چاہتے تھے؟ جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ ہم ہر چیز نہیں دکھا سکتے جو ہوتی ہے. جی دیکھیے 19ویں صدی کے آغاز میں جو ناول, یعنی 19ویں صدی میں ناول کا جب آغاز ہوا تو یہی پرپس تھا اس کا کہ خواتین کو ایسا بنایا جائے کہ وہ سماج میں شامل ہو جائیں, اور مسلمان ناول نگار زیادہ ہمارے یہاں سامنے آتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں اگر یہ مقصد ہے تو ہمیں سرشار اکیلے نظر آتے ہیں جو اصلاحی بھی رکھ رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں جو ہے وہ عاشق و معشوقی جسے ہم جیسے شاعری میں پڑھتے ہیں وہ ان کے یہاں نظر آتا ہے ہمیں. تو 19ویں صدی میں دیکھتے ہیں کہ سرشار ایک طرف کھڑے ہیں, باقی مسلم ناول نگار ایک طرف کھڑے ہیں. 20ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ راشد الخیری ایک طرف کھڑے ہیں, باقی جتنے بھی خواتین ناول نگار اور مرد ناول نگار ہیں انہوں نے اپنا زاویہ نظر تبدیل کر لیا. مثلا جیسے جیسے ناول کا لوکیل تبدیل ہوتا رہا, یعنی لکھنؤ اور دلی سے نکل کر پھر وہ لاہور, ناولوں کا جو منظر نامہ ہے وہ بھی تبدیل ہوا, اس کے موضوعات میں بھی تنوع آیا. اور اب وہ جب رومانوی دور میں شامل ہوا تو اس میں عشق اور محبت کے جو واقعات ہیں وہ خود بخود آنے لگ گئے. پھر جب وہ ترقی پسند دور میں آیا تو سماج کے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی گئی تو ناول کے موضوعات تبدیل ہو گئے. تو اب وہ اصلاحی مقصد اس طرح سے نہیں رہا, اب یہ تفریح کا ایک ذریعہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا میرے 2 کوشچن ہیں اور میں ان کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا بیٹھا ہوں. تو عفت عباس کا کوشچن, اس کے بعد آپ لوگوں میں سے جن کے بھی کوشچن ہیں تو ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. عفت عباس. ہیلو, کین یو ہیئر می؟ تھینک یو سو مچ. ایکچولی میں نے کامنٹ سیکشن میں بھی لکھا تھا, آئی گیس آپ کامنٹس ریڈ نہیں کرتے. میرا کوشچن یہ تھا, ایک تو بہت فرسٹلی تھینک یو سو مچ اینڈ کانگریچولیشن. آپ نے ہمیں انفارمیشن دی اینڈ آپ نے اتنا اچھا سیشن کنڈکٹ کرا. میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ہم فار ایگزامپل جو انہوں نے تو ٹل 1947 آئی گیس لیے ہیں ناولس کو, اگر آلموسٹ سیم اسٹڈی کچھ اس طرح کے اور آج کل کے جو ماڈرن ڈے رائٹرز ہیں ان کے ساتھ اگر ہم اس اسٹڈی کو ریپلیکیٹ کریں تو ہم زیادہ بہتر وے میں ویمن رول انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ کتنا پروگریس ہوا ہے, یا ہم لوگ مور اگریسو سوسائٹی بن گئی ہے ویمن کے لیے. جو آپ نے بیچ میں ایک فیمنزم کا جو ٹائم تھا آپ نے اس کی بھی بات کی تھی, اور آپ نے ایگریکلچر ایرا کی بھی بات کری تھی جہاں پہ ویمن کا جو رول ہے وہ اس سے اس کی جو پاورز ہیں وہ کم ہو گئی تھی تو ہم اگر آج کل کی جو رائٹرز ہیں جو اچھے عمیر احمد جیسے نہیں تھوڑے بہتر, تو اگر ہم ان کو لے کر ان کی ناولس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اچھا, میرا جو ایم فل کا جو تھیسس تھا وہ تو محمد الیاس کی ناول نگاری. تھوڑا بہت میں نے جو ہے وہ جب دیکھا پڑھتے ہوئے تو مجھے محسوس ہوا کہ عورت کو امپاور یہ بھی کر رہی ہے. یعنی ہم ایک طرح سے دیکھتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے اگر اس کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو امپاور مسلسل کر رہے ہیں. یعنی محمد الیاس کے ناولوں میں ہمیں عورت مضبوط نظر آتی ہے, فعال کردار ہے, اور مرد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایسے نظر آتے ہیں جن کو پش اپ کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو ایسے نہیں جیسے میں نے یعنی زمانی ترتیب سے ان ناولوں کا ناول پڑھے ہیں. اب میں کوشش یہ کروں گی کہ میں جو پاکستان کے بعد کے جو ناول ہے اس کو بھی
समझने की कोशिश करूंगी कि इसमें औरत को अब किस तरह से जो है वो आगे बयान किया गया। चंद एक नॉवल मेरी नजर से गुजरे थे और वो भी मैम सॉरी अगर ज़िशान अलाउ करें तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मेरा एक सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आजकल का जो है ना बेसिकली जो डाइजेस्ट राइटर है वो नॉवल राइटर बन गया है, जो मुझे समझ में आती है। तो उसमें फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन ये नॉवल राइटर, फॉर एग्जांपल आजकल वो जो एक 2-3 फिल्म विमेन डाइजेस्ट होता है, खवातीन होता था पुराने जमाने में, शुआ आई गेस, और 2-4 इस टाइप के, तो वो जो राइटर्स थे वही अब नॉवेल्स भी लिखना स्टार्ट हो गए। तो जो मॉडर्न डे राइटर्स में आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये क्वालिटी राइटर है या आप सबको फिर लेंगे अगर इस टाइप की स्टडी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये डाइजेस्ट राइटर है और ये प्रॉपर नॉवल राइटर है? देखिए मैंने जो जाहिर है कि एक एज मेरी भी थी जब मैंने इस तरह के नॉवल पढ़े, शुआ, खवातीन, डाइजेस्ट के। मुझे लगता है कि हुमैरा अहमद के यहाँ एक बना बनाया सांचा है जिसमें उसमें ढालना ही ढालना है उस खातून को। पहले वो बुरी है, बाद में वो अच्छी होगी और अल्लाह लोग हो जाएगी, बस उसका यहाँ तक काम है। फन के हवाले से देखते हैं उनके जितने भी, अगर आप नॉवलों को सीरीज में देखते हैं है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उसको सच्ची और पक्की और पारसा मुसलमान बीबी बन गई है। डेप्थ नहीं है उसके अंदर। उसको फनी हवाले से अगर हम देखते हैं तो वो एक ही तरह की चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, और हम उसे कह सकते हैं कि वो रेपिटेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि नॉवल के शुरू को पढ़ने यानी करने से पहले आपको उसका अंजाम भी पता चल जाता है। जबकि एक अच्छा राइटर जो होता है ना, वो आपके जहन पर मुख्तलिफ मुतनव्वी किस्म की फिक्रें कर देता, बल्कि वो उनको उड़ने के लिए सलाहियत भी देता है। जब आप एक अच्छा नॉवल को पढ़ते हैं जिसको हम अदबी नॉवल कह सकते हैं, तो वो आपको औरत की मुख्तलिफ सूरत हाल जो है वो दिखाते हुए नजर आता है। वो हकीकत से भी करीब हो सकती है, वो रूहानी सतह पर भी जा सकती है, वो किसी मजहबी पस मंजर में भी हो सकती है। तो इस तरह से नॉवलों को हम डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हैं। ये तो वो टाइप है ना चीजें जो एक ही तरह से जो मार्केट में आई जा रही हैं, और चूंकि पॉपुलर फिक्शन है इसलिए लोग उनको धड़ाधड़ खरीद रहे हैं और उनके जो है अगर इजाजत मुझे मिले तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। साइमा इरम बोल रही हूँ। जी हाँ, हुमैरा अहमद हो या नसीम हजाजी हो या किसी जमाने में अब्दुल हलीम चरर हो, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अकहरापन बढ़ता चला जा रहा है। मसला इन नॉवलों में सिर्फ इतना होता है कि ये अकहरे होते हैं, यानी ये एक लीनियर तरीके से चलते हैं और उनसे एक ही मतलब बरामद होता है, और वो मतलब वही होता है जो पॉपुलर किस्म का मतलब हो, जो स्टेट चाह रही हो उस वक्त की, या उस वक्त के जो मजहबी या समाजी रहनुमा चाह रहे होते हैं वो होता है। तो जो अकहरापन है नॉवल के बयानिए का, वो दरअसल इसको लिटरेचर से के निचले दर्जे पे ले आता है। थैंक यू। मगर तो आप तो फिर आजकल की नॉवल में तो लव 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 ही होता है, तो इसका मतलब फिर तो सोसाइटी में इतना हमारी वॉयलेंस है वो उसका तो अगर स्टेट चाह रही होती है तो वैसा तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने अर्ज किया कि जो अकहरापन है ना नॉवल में, जो बयानिए का अकहरापन जहाँ पे भी आएगा, चाहे वो किसी बड़े नॉवल निगार के यहाँ आएगा, वो उसको बड़े लिटरेचर से निचले दर्जे पे ले आएगा। मेरे कहने का मतलब ये था। साइमा अगर इजाजत तो मैं इसी हवाले से अर्ज करना चाह रहा हूँ। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर किरदारों के नाम मुनफरिद ना हो तो ये जो अकहरे नॉवेल हैं ये नॉवेल से ज्यादा मुझे एलेगोरीज लगते हैं, जिसमें अगर कोई किरदार खैर है तो सरापा खैर है, और अगर शर है तो सरापा शर है। मुसलमान हमेशा अच्छा होता है, खुसूसन सुन्नी मुसलमान, और मुखालिफ में कोई खूबी भूल कर भी पाई नहीं जा सकती। शरर साहब फिर भी थोड़े से बेहतर है मेरे ख्याल से, उन्हें मसलन सलीबी जंगों में मुखालिफ में भी कोई ना कोई इंसानियत की रमक मालूम होती है। मगर ये बाद वाले खुसूसन ये जो इस दौर की ख़वातीन नावल निगार हैं, हुमैरा अहमद वगैरह का जिक्र हुआ, इनके यहाँ तो किरदार भी बिल्कुल वो एक यक सतही यक परती किरदार हैं, सिंगल डायमेंशन। मैं आपकी राय बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। काजी साहब और साइमा इरम साहिबा, अगर ये कहा जाए कि किरदारों की डाइवर्सिटी या उनकी नॉन लिनियरिटी जो है उसकी एग्जेम्पशन हो, मतलब बानो कुदसिया के यहाँ किरदार तो बहुत मुतनव्वे हैं, लेकिन आ जाके वो भी ऑन अनदर लेवल वो भी कंफर्मेटरी नैरेटिव की तरफ जाती हैं। क्या ख्याल है काजी साहब? मेरा ख्याल है कि अगर आप, मेरी जाती राय में, अगर वसीतर कैनवस पे देखा जाए तो ऐसा ही है कि बानो आपा, अशफाक साहब वगैरह बुनियादी मकसद इनका मकसदी नावल है और एक मखसूस बयानिए को इन्होंने तरवीज देना मकसद समझा है।
تو اس میں ان چیزوں کی پھر گنجائش کم بنتی ہے کہ جسے رگیدنا ہے اس کے کوئی مثبت پہلو بھی دکھائی جائیں. ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ منفی کردار کے ضمیر کی آنکھیں پٹاپٹ کھل جاتی ہیں اور وہ کسی کے دست حق پرست پر، بابا جی وغیرہ کے دست حق پرست پر راہ راست پر آ کر اس کے بعد مجسم خیر بن جاتا ہے، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. لیکن جو کمپلیکس کردار ہیں وہ مثلا مطلب ویسے تو اس زمانی عرصے سے باہر کا ہے، جیسے شمس الرحمان فاروقی صاحب کے ہیں، اگرچہ ان کے کردار بھی خاص یک سطحی ہیں لیکن ان میں تضادات پائے جاتے ہیں، ان میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں. اسد محمد خان صاحب کے ہاں، قرۃ العین حیدر کے ہاں، عصمت کے ہاں، تو وہ الیگریز نہیں ہے، شاید وہ ناول کی جانب آنے کی ایک شعوری کوشش ہے. یہ حضرات و خواتین میرے خیال سے اسی ایلیگری پر چل رہے ہیں جس میں اگر خاتون مبتلا ہے تو اس کا نام بھی مبتلا ہے، اگر میاں عاقل ہیں تو وہیں عاقل، اصغری جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، اکبری بڑی ہیں، وغیرہ وغیرہ. شکریہ. درست. میرے 2 کوشچن ہیں، لیکن پہلا کوشچن جو ہے نا وہ بالکل ہی شارٹ سا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ندیم بھائی کا کوشچن آیا ہوا ہے تو وہ پھر بعد میں تھوڑا سا اتھارٹیرین مینس یوز کر رہا ہوں. اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے چیپٹر کے اندر جو کانٹیکسٹ بتایا اس کے اندر یہ تھا کہ کالونیل ایرا سے پہلے تو عورت کی جو سماجی حیثیت تھی وہ انتہائی محدود تھی، اور کالونیل دور میں آ کے تو نئے انسٹیٹیوشن اور لاز کی وجہ سے اس کی سماجی حیثیت جو ہے اور معاشی حیثیت اس میں وسعت آتی ہے. اور کیا میں صحیح سمجھا ہوں اس بات کو؟ اور دوسرا کوشچن اسی سے ریلیونٹ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس ایرا کو آپ نے کور کیا اس ایرا کے اندر بہت سارے رائٹرز ہیں جو پروگریسو بیانیہ دے رہے ہیں، تو اس پروگریسو بیانیہ کی انسپائریشن ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ مطلب کہ روایات سے، کلچر سے مل رہی تھی، ریلیجن سے مل رہی تھی، یا جو ماڈرن علوم ہیں ان کا اس میں جو ہے عکس نظر آتا؟ دیکھیں کو جو ہے وہ فوکس کیا اس بات کو، خواتین کی حالت یہاں قسم پرسی کی تھی. اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو 2 باتیں بتا دوں. ایک یہ ہے کہ جو نچلے طبقے کی خواتین ہیں وہ آزاد ہیں، یعنی وہ اپنے مردوں سے دبکے رہنے والی نہیں ہیں. مسئلہ صرف اشراف خواتین کا تھا جو گھر کی دائرہ کار میں محدود ہیں، یعنی جو پردے، رواجی پردے میں ہیں اور گھر کی 4 دیواری میں ہیں. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں جو تعلیمی منصوبہ تھا وہ 1813 میں بنا دیا تھا، لیکن خواتین کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ان کو پھر بہت عرصہ لگا. یعنی خواتین کا جو انہوں نے پہلا جو مدرسہ ان کے ہاں بنا یا ان کے ہاں جو تبدیلی کا عمل سٹارٹ ہوا وہ 1849 48 اور 49 کے قریب ہوا. تو یعنی درمیان کے 35-40 سال جو ہیں وہ ان کو وہ ذہن کو تبدیل کرنے میں لگا. اب اسی ذہن کو تبدیل کرنے کے برہمو سماج کی، اب برہمو سماج نے کیونکہ ایک طرف تو ستی کو کیا اور دوسری طرف خواتین کو وہ امپاور کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں پارسی ہیں وہ اپنی خواتین کو امپاور کرتے چلے جا رہے ہیں، یا مختلف جلسے ہو رہے ہیں آریہ سماج کی. میں ناولوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، اور اس میں بھی عورت کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، چھوٹی عمر میں شادی نہ کی جائے، بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کی دوسری شادی کر دی جائے. تو یہ مسائل جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ ساری اگر تحریکیں اگر پناہ ملتی ہے، وہ مشنری ادارے جو ہیں وہ ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، وہ ان کو ہنرمندیاں بھی سکھا رہے ہیں، وہ ان کو موسیقی بھی سکھا رہے ہیں، مختلف فنون جن کے اندر خواتین کی دلچسپی وہ ان کو سکھائے چلے جا رہے ہیں. تو مشنری بھی تو دراصل وہ انگریزوں کے ہی زیر اثر تھے ادارے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ راجا رام موہن رائے ہیں یا سر سیدہ، باقاعدہ ان کے تعلقات انگریزوں کے ساتھ تو تھے، جس کو معاونین کا طبقہ جو ہے وہ ناصر عباس نیر صاحب کہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو سماج میں عورت کی بہتری بھی چاہ رہے ہیں، انگریز سرکار بھی یہی چاہ رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جس نے جو ہے وہ محرک بنا اور خواتین کو جو ہے وہ سماجی دھارے میں، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ سماج میں ایکٹیو بنانے کے لیے جو ہے وہ پیش ہوا. تو ان کو انسپائریشن کہاں سے ملنی تھی؟ کیونکہ میرے خیال میں ڈسکنیکشن کی وجہ سے میں بات نہیں سمجھ سکا. تو ان کو بیسک انسپائریشن جو ہے وہ ماڈرن علوم سے مل رہی تھی، یا روایت سے مل رہی تھی، یا ریلیجن سے مل رہی تھی؟ دیکھیے سر، اب ریلیجن تو پرانا ہے،
यानी हम देख रहे हैं, मैंने आपको कहा ना रिवाजी मजहब भी है, रिलीजन तो पुराना था, अहकामात भी पुराने, नए तो नहीं है। अब जब ये बूस्ट अप होने का जब यानी एक तहरीक चली है कि खवातीन को भी जो है वो हमने समाज में लेकर आना है, तो फिर मजहब जो है उनकी ताबीरात पेश की गई हैं, एक तरफ समाज को सुधारने के लिए और दूसरी तरफ जो है वो उनको अब हुआ कि नहीं, खवातीन को पर्दे को तोड़ना है, इसकी सख्ती को कम करना है ताकि वो आसानी के साथ जो है मदरसे जा सके, ताकि वो आसानी के साथ, अब खवातीन जो है वो इसमें यानी इजहार करते हुए नजर आती हैं। मैंने कहा ना कि हमने उनकी आवाज पर भी वोट किया। मसलन अख्तरी बेगम एक नावल है रुस्वा का, उसमें एक छोटा सा किरदार है हरमजी खानम का। अब वो अकेली खातून है, शरीफजादी है, माँ जो है वो अंधी भी है और फालिजदा भी है, उसने कमाना भी है और उसने घर भी चलाना है, क्योंकि मामा वो कोई नहीं है, वो बूढ़ी औरत का भेष बदलती है और वो फिर बाजार से सौदा सिर्फ लेकर आती है, दूर की दुकान से जाके, और अपनी माँ को देती है, क्योंकि समाज जो है वो ये कबूल नहीं कर रहा कि एक शरीफजादी पर्दे की हदूद को तोड़े और बाहर निकले। अब उसकी माँ जो है वो सोजन का थी, सिलाई के जरिए अपने बच्चे की जो है उसने तरबियत की। अब उस खातून ने अपनी बेटी को पढ़ाया और वही बेटी जो है फिर नौकरी करती है और उसको जो है वो लेके जाती है। तो अब हम देखते हैं कि बुनियादी जो किरदार, स्कूल कौन से थे, मिशनरी स्कूल थे। तो हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ समाजी अवामिल है जिनके जरिए चीजें हुई हैं। मजहब तो पहले भी था, पर्दा पहले भी था, लेकिन जो है वो अंग्रेजों की तरफ से वो एक उसको फिर आगे लेकर चले। दुरुस्त है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है मोहम्मद नदीम सरवर, हमारे जो इस तकरीब के रूह रवां हैं, जो होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ज़ीशान भाई एंड शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके प्रेजेंटेशन का। मैं अपना सवाल, अगर ज़ीशान भाई इजाज़त दें, क्योंकि इस वक्त वही मॉडरेटर हैं, मैं अपना सवाल बिल्कुल आखिर पे रख लूँगा। मेरा ख्याल है डॉक्टर सादिया साहिबा कुछ पूछना चाह रही हैं, हम पहले उन्हें मौका दे देते हैं। जी हाँ डॉक्टर सादिया। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया ज़ीशान एंड बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था लेकिन फिर भी बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी है। मेरे सवाल का जवाब एक्चुअली आपने दे दिया है अभी ज़ीशान के सवाल के जवाब में, लेकिन फिर भी मैं हो सकता है मेरा सवाल नॉवल निगारी से हटकर है, लेकिन डेफिनेटली उसका असर नॉवल निगारी पर भी, कहीं ये जो हमारी मजहबी रुझानात होते हैं उसका नॉवल निगारी पे बहुत गहरा असर पड़ता है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। तो सवाल यही था कि अगर मुसलमान नॉवल निगार उसी माहौल में, उसी तरह का एक जो सिचुएशन थी वहां पे, उसमें ऐसे नॉवल लिख रहे हैं जहाँ पे ठीक है थोड़ा सा हमें तरक्की पजीरियत के रुझानात भी मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल एक वही स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे औरत को एक लिमिटेड आज़ादी दी जाती है, लेकिन जहाँ और उसका हमारी की समाजी और माशरती जिंदगी में कहीं उसकी नजर भी आता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी भी नजर आती है कि खातून को बहुत आज़ादी भी दे दी, तो चले हमने इजाजत दे दी पढ़ने की, इजाजत दे दी, या फिर हमने इजाजत दे दी कि चलें इस एज से इस एज तक शादी नहीं करनी, शादी को कहीं वहीं आपकी आइडियल जिंदगी का एक हिस्सा समझ लिया। लेकिन बाकी मज़ाहब में या इसी हिंदुस्तान की जो माशरा है वहाँ पे जो बाकी मज़ाहब हैं वहाँ आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। मुसलमान शायद अभी भी 21st सेंचुरी में भी देखेंगे, हमारी नॉवल निगारी हो, हमारी शायरी हो, हमारी नसर निगारी या किसी भी तरह की जो भी लिटरेचर की हैं, वहाँ पर इस चीज पर अभी भी फोकियत दी जाती है कि आज़ादी इजहार हो या फिर अमली जिंदगी में किसी और तरह की आज़ादियाँ हों, वो अभी तक उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कदगन लगी हुई हैं। बाकी मज़ाहब में वो हिंदू हों, वो पारसी हों, वो ईसाई हों, हिंदुस्तान के इसी माहौल में पहले के भी प्री पार्टीशन भी और पोस्ट पार्टीशन भी उन्होंने शायद हमसे ज्यादा तरक्की कर ली है। तो मुझे लगता है हमारी तरक्की ना कर सकने का सबब या खवातीन को वाकई में आज़ादी ना दे सकने का सबब हमारा शायद मजहब ही है, जहाँ पर चाहे हम पसंद करें ना पसंद करें इतना रुजत परस्ती है कि एक हद से ज्यादा आज़ादी, एक तो हम ये समझते हैं कि एहसान किया जा रहा है उन पर, वो शायद नॉवल निगारी में भी हो तो ऐसे ही होगा कि वालिद ने या शोहर ने या बेटे ने या किसी भी मर्द ने एहसान कर दिया है खातून को पढ़ने की इजाजत देकर या उसकी मर्जी की शादी की इजाजत देकर या कम उम्री में शादी ना करने की इजाजत देकर बच्चे पैदा करने की बात, वो बहुत ही एक और तरह के उसमें हम चले जाते हैं जो एक मर्दान पेट्रियार्की की एक सोसाइटी है। तो मेरे ख्याल में मजहब का एक बहुत बड़ा रोल है। वो जो ज़ीशान साहब कह रहे थे कि कहाँ से इंस्पायरेशन आ रही है, तो शायद उनकी इंस्पायरेशन, हालांकि उनके मजहब भी हमें लगता है जो हमें
ہمارے نصاب میں پڑھایا گیا ہے، ہمارے میڈیا نے، ہمارے لوگوں نے، بزرگوں نے بتایا، وہ یہ بتایا کہ ان کا مذہب تو بہت ہی رجعت پسند ہے، اور اسلام نے آ کے یہ سکھایا، اور اسلام نے آ کر یہ آزادی دی، اور عورت کی زندگی تو بہت ہی مشکل تھی، اور اسلام نے آ کر ان کو بہت بہتر زندگی عنایت کر دی ہے. تو ہمیں شاید تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑے گا کہ نہیں، یہ انسپائریشن ہمیں شاید ان کو مذہب سے نہ ملی ہو، لیکن انہوں نے مذہب کو اتنے بولڈ ہیں اور تھے کہ ایک سائڈ پر رکھ دیا ہے. اور ہمیں شاید وہ ناول نگاری ہو یا حقیقی زندگی ہو، ہم اتنے بولڈ نہیں ہیں، اتنے کریجیس نہیں ہیں کہ مذہب کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی خواتین کو اجازت دینے کے بجائے ان کی جو مرضی ہے اس کو فوقیت دیں، ان کو انسان کے روپ میں پیش کریں، سبجیکٹ بنا کر نہ پیش کریں، ناول نگاری میں یا حقیقی زندگی میں. بہت شکریہ. ہاں یقیناً بہت ہی دلچسپ انداز میں آپ نے نا اس پورے کے پورے بات کو سمیٹا. بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ جی. ڈاکٹر سائمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، کہنا تو میں بہت کچھ چاہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا بھی کہیں گے وہ کم ہی ہوگا. میں سب سننا چاہ رہی ہوں اس وقت. تھینک یو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عثمان قادری. وہ میں نے کچھ اشارہ بھی کیا چیٹ باکس میں. ایک اور چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ مثلا یو پی، سی پی، بہار، گنگا جمنی بیلٹ میں جو خواتین کے کرداروں کو جس طرح سے پیش کیا گیا ہے، آیا دیگر خطوں میں مثلا پنجاب میں جو اردو فکشن اس دور میں تخلیق کیا جا رہا تھا، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ آیا اس کا کوئی تعلق ذرائع پیداوار، مینز آف پروڈکشن سے ہے، یا یہاں پر ہندو مسلم آویزش کے برعکس مسلمان سکھ تعامل سے کوئی تعلق ہے؟ میرے خیال میں ایک دلچسپ سوال ہوگا. تو آپ، اگر میں آپ سے یہ کوشچن پوچھوں کہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ بھائی یہ تو ہرن پہ گھاس لاد رہے ہیں. میرا شعبہ ظاہر ہے کہ میرا تو واجبی سا تعلق ہے ادب سے، لیکن میرے خیال سے چونکہ یہاں پر پروفیسرات صاحبات موجود ہیں تو میں نے کچھ مشورے دیے کہ کچھ شاگردوں کو لگائیں اس کام پر، اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیں. میں صرف چودھری صاحب کی زندگی میں بتا دوں کہ میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں پردے کا اور چار دیواری کا جو تصور ہے نا، یہ یو پی میں ہی تھا. یعنی یو پی کی جو خواتین ہیں نا یا ان کے مرد ہیں، وہ اس طرف خواتین کو لا رہے ہیں کہ پردہ ہے اور پردہ کرنا چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہے. جبکہ جیسے ہی ناول جو ہے وہ مختلف ہندوستان کے علاقے اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہاں پردے کا رواج نہیں ہے. مثلا ہم فسانہ آزاد کی پہلی ہی جلد میں دیکھتے ہیں کہ یہ دکن جاتے ہیں جب، تو وہاں بے پردہ خواتین نظر آتی ہیں تو فوجی حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ یہاں کے لوگوں میں غیرت ہی نہیں ہے کہ خواتین بے پردہ پھر رہی ہیں، کھلے منہ پھر رہی ہیں. تو آزاد اس وقت کہتا ہے کہ دیکھو پردے کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یعنی انسان کے مذہب کے ساتھ نہیں ہے، یہ سماج کے ساتھ ہے. اچھا، پھر ہم جو ہے وہ ناول مانجھی دیکھتے ہیں، وہ کلکتہ کا ہے. اب وہاں پہ جو لڑکی ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے، وہ لڑکوں کے ساتھ اسکول پڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ اپنے کلاس والوں کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہے. پھر اسی ناول میں جو ہے اس کو مانے حمل گولیاں بھی استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اب اتنا بولڈ ناول مانجھی 1924 میں لکھا جا رہا ہے، تو وہ کہاں لکھا جا رہا ہے؟ کلکتہ میں لکھا جا رہا ہے. تو یہ تصور تو دلی اور لکھنؤ میں تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو. پھر اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی انور ہے. اب انور میں ناول جو ہے یہ بھی تقریباً 30s میں لکھا گیا تھا، 1930 وغیرہ میں. اب یہاں پر جو ہے وہ بمبئی کا ہے لوکیل. خاتون جو ہے وہ پیپر میرج کر رہی ہے جائیداد کو بچانے کے لیے. یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے ان کا صرف پیپر کی حد تک ہے، ویسے ان کے ہاں کوئی نہیں ہے. وہ جاتے ہیں محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، یہی بتاتے ہیں کہ میاں بیوی مگر کوئی تعلق نہیں ہے. تو پیپر میرج کا کانسیپٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یو پی میں موجود نہیں ہے، کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے. تو جیسے جیسے ناول کا لوکیل بڑھتا جاتا ہے نا، تو اس حساب سے جو وہ جامد نظریات ہیں وہ ٹوٹ بھی رہے ہیں ناول کے اندر، اس کے عمل کا حصہ بن رہے ہیں یہ. ہاں، ایک اور ناول بھی ہے لاہور کے لوکیل میں لکھا گیا ہے، اس کی کہانی. اچھا، اب اس میں پشاور ہے، راول پنڈی ہے، لاہور ہے. اس میں ہندو خواتین اور مسلم خواتین ہیں جن کے رومانوی تعلق ہے ناول کے ہیرو کے ساتھ. اچھا، وہ گھریلو خواتین ہیں وہ، لیکن ان کے ساتھ عاشقی اور معشوقی کرتی نظر آتی ہے. ان کو کوئی رومال دے رہی ہے، کوئی چیز کاٹ کے دے رہی ہے، نشانیاں دے رہی ہیں. تو اب یہ اس طرح کی جو ہے خاتون کا کردار دلی اور لکھنؤ میں ہمیں یعنی یو پی میں نظر نہیں آتا. وہاں وہ اصلاح والا جو ہے وہاں کا ماحول الگ تھا، باقی علاقوں کا ماحول الگ تھا. تو وہ ناول پہ اثر انداز ہوا اور جو ہے اس کی وجہ سے ناول کا لوکیل بھی تبدیل ہوا اور اس کے موضوعات بھی تبدیل ہوئے.
اچھا میرا نا ٹیگور کے ساتھ خاص قسم کا تعلق ہے. خاص قسم کا تعلق ایسے کہ میں اس کا بہت بڑا مداح ہوں. اچھا اس کے ناولس میں نے دیکھا ہے کہ پروگریسیوزم اپنی پیک پہ فیل ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے خوش نہیں ہے تو وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور خوشی خوشی چلی جاتی ہے اور جا کر نا وہ سنگر بن جاتی ہے. ایک اور ناول میں وہ عورت خوش نہیں ہے اپنے نا ہسبینڈ سے خوش ہے لیکن وہ جس فیملی کے میں ساتھ رہ رہا ہوتا ہے ان کے تو اس کلچر سے خوش نہیں ہوتی اور یہ کہہ کر وہ چھوڑ دیتی ہے کہ دنیا اتنی وسیع ہے اور میں ایک چھوٹے سے قید خانے میں کیوں رہوں. تو وہ جا کر نا ٹورزم پہ نکل جاتی. اور ایسے اس کے کریکٹرز ہیں کہ وہ ریلیجنز کو چیلنج کر رہے ہیں اور فیل ہوتا ہے کہ شاید آج کے دور میں بھی اردو میں یہ سب کچھ لکھنا بہت مشکل ہے جو وہ بنگالی لٹریچر میں لکھ رہا تھا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ملٹی کلچرلزم تھا اور ڈفرینٹ جو آرٹ پیسز تھے ناولز کے وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے تھے تو اس سے کسی طرح سے ایک اچھا اثر ہمارے اردو ناولز پہ بھی پڑ رہا تھا اور اس میں پروگریسیوزم آ رہی تھی. سر اس میں جو ہے نا ایک ناول میری نظر سے گزرا تھا ہوائی سلطان حیدردوش کا ہے میرے خیال میں. اچھا اس ناول کے اندر جو ہے نا خاتون کیونکہ کلکتہ کا جو ہے نا وہ منظرنامہ مختلف تھا باقی اس میں وہاں پروگرس زیادہ تھی تو ہم اس میں جو کردار ہے حسینہ کا کردار مین کردار ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے تو وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو وہ اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے. یعنی اخبار میں جو ہے اس کے رشتے کی اشتہار آیا تو وہ شوہر سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری پہلی شادی ہوئی تھی. کہتی ہے کہ رشتے کے ساتھ یہ شرط موجود تھی آپ پوچھ سکتے تھے آپ پہلے پوچھ سکتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوں. کہتی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑ دیں میں جو ہے وہ میری اپنی زندگی ہے اور مجھے اپنے جنس پر اختیار ہے. میں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ایک وفادار بیوی کی طرح جب آپ حکم دیں گے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی. میں ایسا نہیں کر سکتی. ایسی خواتین آپ کو اور بہت ساری ملیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی کلکتہ اس حوالے سے بہت آگے ہے. یہاں کی جو خواتین ہیں اچھا دیکھیں اس کا ایک کریکٹر ہے. سوری میں آپ کو وہ کر رہا ہوں. اچھا اس کا ایک کریکٹر ہے دیکھیں مطلب میں اس میں نا سب سے مشہور جو اس کا ناول ہے اچھا میں اس پر چونک گیا تھا کہ وہ ایک خاتون جو ہے وہ بیوگی قبول کرتی ہے اور اس کا جو فرسٹ لور ہوتا ہے وہ اس سے ملتا ہے اس کے ساتھ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ بیوگی قبول کر لیتی ہے لیکن وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ میں دوبارہ سے کسی محبت کی قید میں آ جاؤں یا کسی کی چار دیواری کی قید میں آ جاؤں. حالانکہ شوہر بھی بہت لبرل ہوتا ہے تو وہ جس اینگل سے عورت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا. جی آپ کہہ رہی تھیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے جیسے ابھی میں نے ناول کے بارے میں بتایا کہ حسینہ کا کردار بہت بولڈ کردار ہے لیکن ناول نگار نے اس کو اچھا کردار بنا کے نہیں پیش کیا. اس کے بدلے میں وہ مسلمان کردار کو رد کرتا ہے اور بدھ مذہب کا کردار ہے مارو کا کردار وہ لے کر آتا ہے. اب مارو وہ ہے جس کو شروع سے لے کر آخر تک یہی پڑھایا گیا کہ شوہر ہے جو سب کچھ ہے اسی کے ساتھ زندگی ہے اور اسی کے ساتھ موت ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ناول کے آخر میں جب وہ کیپٹن یعنی اپنے مشن میں جو ہے وہ اپنی جان دیتا ہے تو ساتھ ہی مارو بھی جو ہے وہ مر جاتی ہے. تو یعنی وہ کردار جو آزاد پسند ہے اس کو ایک طرح سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی وہ ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے اس کو منفی کردار کے طور پہ پیش کیا ہے. اس کے بدلے میں شوہر پرست جو ہے اس کو عمدہ کردار کے طور پہ پیش کیا گیا حالانکہ اس کا مذہب بھی تبدیل ہے. درست ہے. تو آخری کوشچن میں ندیم آپ کر لوں گا کیونکہ سیشن کافی طویل ہو گیا ہے اور اس کے بعد رضوان آپ جو ہے نا فائنلی اس سیشن کا اختتام کر دیجیے گا. پلیز ندیم بھائی. السلام علیکم جی. تھینک یو ذیشان صاحب اور تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. ایک تو ہماری گفتگو ساری بڑی دلچسپ رہی اور میرا خیال ہے کہ کنکلوڈ بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا اس کو اور خاص طور پر عثمان قاضی صاحب اور دیگر احباب کی جتنی بھی اس میں پارٹیسپیشن تھی دیٹ واز ونڈرفل. میرا جو سوال تھا وہ خیر زیادہ تر تو وہ ایڈریس ہو ہی گیا ہے جو میرے ذہن میں تھا لیکن چلے پھر بھی اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا ہوگا تو میں ڈاکٹر صاحبہ کے ول پہ چھوڑتا ہوں کہ میرے خیال میں تو ایک جو عورت کا سماج کے اندر جو بھی اس کا کردار ہے وہ اس علاقے کے اندر جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس سے بھی بہت زیادہ وہ ڈٹرمائن ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر زرعی ہوگا تو وہ مختلف ہوگا اور وہاں پر اگر انڈسٹریلسٹ ہوگا تو وہ مختلف ہوگا. اسی طرح اگر وہاں پر کلچرل جو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پر ایلیٹ کیپچر ٹائپ اس طرح کا ہوگا جاگیردارانہ قسم کا معاشرہ ہوگا تو وہاں پر مختلف ہوگا.
تو یہ جو ہمیں اردو ادب کے اندر بھی اس کی مختلف جہتیں نظر آتی ہیں، تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ایک جو لکھاری ہے وہ ایک خاص جگہ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے وہاں پہ اپنا مشاہدہ زیادہ اس کا مشاہدہ ہوا تو اس نے اسی طرح عورت کو پورٹرے کیا، دوسرا ایک مختلف جگہ پر رہتا ہے وہاں پر اس نے مختلف مشاہدہ کیا اور اس نے اسی طرح پورٹرے کیا. اچھا، اور ایک تھوڑا سا میں اس میں ضمنی بات کرنا چاہوں گا. میں اصل میں زیادہ یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے موضوع کے اوپر ہی رہیں، ادھر ادھر ہم نہ جائیں، اسی لیے میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہوں گا. لیکن بہرحال جو عثمان قاضی صاحب کا بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی اور دیگر احباب نے بھی، کہ آج کل جو خواتین ناول نگار زیادہ تر آ رہی ہیں ان کا واقعی ناول ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سانچہ بنا ہوا ہے، صرف آپ نے اس میں مختلف کردار ڈالنے ہیں اور ایک نیا ناول تیار، پھر آپ نے دوبارہ نئے کردار ڈالنے اور ایک اور نیا ناول تیار، اور اس کے اندر ہمیں وہ ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جو حقیقت میں بالکل بھی حقیقت کے قریب ترین نہیں ہوتی. آپ کا کردار کبھی ایک بالکل ایکسٹریم کے اوپر ہوتا ہے، ایک کردار بالکل ایک ایکسٹریم کے اوپر. تو یہ جو ہمارے ہاں، یعنی اس کو میں زوال کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہوں گا اگر آپ کو مناسب لگے، یہ جو ادب کے اندر ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک زوال ٹائپ کی چیز آئی ہے، اس کی اگر وجہ کے اوپر آپ روشنی ڈالنا چاہیں تو. آخری سوال تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے گا، مجھے سمجھ نہیں آئی. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اردو ادب کے اندر پہلے بہت پروگریسو کام بھی ہوا ہے، آج کل جو خواتین لکھاری ہیں ان کا کام بالکل ایک ہی سمت کے اندر ہی چل رہا ہے مسلسل. تو اگر اس کو آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ زوال آیا ہمارے ادب کے اوپر یا اس کی تخلیق کا مطلب وہ معیار جو ہے وہ گرا ہے، اس کی اگر کوئی وجہ آپ کے خیال میں ہو تو اگر آپ بیان کرنا مناسب سمجھیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، اس لیے میں آپ کے بل پر چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ ناول نگار کا جس علاقے سے تعلق تھا تو اس نے وہاں جیسی زندگی دیکھی اس کو اس نے بیان کر دیا. مثلاً یہ کہ ہوس میں ہم نے دیکھا کہ پردے کی سختی کے بارے میں جو ناول نگار نے لکھا اس کے لیے اس نے لکھنؤ اور بمبئی، لکھنؤ اور دلی یعنی یو پی کا علاقہ نہیں اس نے چوز کیا، وہ بمبئی چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اور بمبئی میں اس نے دکھایا کہ وہ قدامت پرست خاندان جو لکھنؤ سے کسی زمانے میں دلی سے آیا تھا، یو پی کے علاقے سے آیا تھا، اس نے اپنی سختی کو اسی طرح برقرار رکھا ہے. اب باقی یعنی جو اس میں ہے پردے کی سختی نہیں ہے اس علاقے میں، تو وہ خواتین یعنی گھریلو خواتین جب ان خواتین کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کر کے دیکھتی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا نا کہ ہم کیسے جائیں. آزاد ہونا چاہتی ہیں لیکن آزادی کا کوئی ان کے سرا ہاتھ نہیں آ رہا. تو چچا کا ایک بیٹا ہے جو ان کے گھر آ گیا ہے، اب وہ چچا کا بیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے جو ہے وہ تعلقات استوار کر لیتی ہے، پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے. اب وہ پردے کی سختی کو اس نے دکھانے کے لیے یا اس کے جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ مضمرات کو دکھانے کے لیے یا اس کا برا ایک جو امپیکٹ دکھانے کے لیے اس نے جو علاقہ چوز کیا وہ بہت دور کا چوز کیا، کہ وہ بھی گھرانہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ اس کو جامد دوسرے نظریے کو توڑ نہیں رہے. تو بدلے میں کیا ہوا کہ آپ کا پورا گھر جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے کہ بیٹی حاملہ ہو گئی، دوسری بیٹی کو کسی دوسرے شخص نے حاملہ کر دیا، ماں باپ جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، حالات اتنے خراب ہو گئے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس علاقے کے یا اس کے رسم و رواج کے مطابق ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کے جو ہے وہ جذبات کو بہنے دیں. کیونکہ جب خواتین مختلف لوگوں سے ملے گی تو ان کے اندر یہ جو ان کے ہاں جمع ہو رہا ہے مواد ویسے پھوٹ کر نہیں بہے گا، وہ جو ہے وہ ناسور بن کر نہیں پھوٹے گا، بلکہ وہ اپنا راستہ خود نکال لے گا. یہ تو میں نے پہلے حصے کا آپ کو جواب دیا. اچھا، دوسرے سوال جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ پاپولر فکشن جو ہے اس میں ہمیں ایک ہی طرح کے جو ڈھلے ڈھلائے سانچے نظر آتے ہیں، یہ سارے جیسے کہ میڈم سائمہ نے بھی آپ کو بتا دیا کہ اکہرے کردار ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ ہے، دوسرا یہ کہ مذہبی طبقہ ہے جو یہی چاہ رہا ہے. ہم اس کو جوڑتے ہیں آج کل کے ڈراموں کے ساتھ، تو جو ناول لکھے جا رہے ہیں وہی ڈراموں کی شکل میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ خواتین جو ان ناولوں کو لکھنے والی ہیں وہ بہت سارا پیسہ کما رہی ہیں، یعنی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ رقم مل رہی ہے. تو اب جو مزید لکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی طرف لے کر آ رہے ہیں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے. ناول جو ہے وہ ناول اچھا ناول لکھنے کے بجائے کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ جو ہے اپنی معاشی حالت کو بہتر کیا جائے. ایک تو یہ امپیکٹ بھی ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ جو اچھا لکھاری ہوتا ہے وہ عمیق ہو جاتا ہے اپنے ناول کے اندر، وہ مختلف سطحیں رکھتا ہے، وہ مختلف پرتیں کھولتا ہے ناول کی. تو یہاں ہمیں وہ پرتیں کھلتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ ایک لائن میں چلتے ہوئے کردار ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ سماج اس کو قبول کرتا جا رہا ہے ان چیزوں کو، اور وہ لکھنے والوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اچھے ناول نگار جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے، خواتین کے مختلف روپ پیش کرتے ہوئے سماج ان کو قبول ہی نہیں کر رہا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کا اجازت دیں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی. سائمہ بول رہی ہوں.
یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی کم لکھ رہی ہیں، اچھا یعنی گہرے پن سے ہٹ رہی ہیں، حضرات میں بھی مسائل آ رہے ہیں. اوور آل ہی یہ مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ تخلیق کا جو معیار ہے وہ کمپیریٹیولی نیچے جاتا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق سوسائٹی سے ہے. جتنی گڈن سوسائٹی میں اس وقت موجود ہے اور علمی لحاظ سے جس پستی کا شکار ہم ہو رہے ہیں، وہ وہیں سے ہمارا رائٹر بھی نکلے گا نا، کہیں باہر سے تو نہیں نکلے گا. تو جس طرح سے ہم نے اربنائزیشن کے چکر میں اور اسلامائزیشن کے چکر میں دونوں کو، یعنی اربنائزیشن بھی ہم نے اسلامائزیشن کے ماتحت کر کے کی، اور ورکنگ وومن کے ساتھ جس طرح کے مسائل آتے ہیں اور جس طرح کی ہماری سوسائٹی میں مسائل آتے ہیں انہی کی ریپرزنٹیشن ہے. سیدھی سی بات ہے کہ کمرشل رائٹرز جو زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہ خوف اور خواب بیچ رہے ہیں اور سب دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں. بس یہی سارا مسئلہ چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. اعلان سماپت ہوا. بہت شکریہ. دراصل میں تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن دے دوں. میں نے خواتین کے اوپر سوال اس لیے کیا تھا کہ تاکہ میں اس سوال کو چاہ یہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے موضوع سے تھوڑا سا کنیکٹ ہو جائے. ادروائز باقی حضرات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور آپ باقی جگہوں پر بھی دیکھیں تو معاملات کچھ ایسے ہی ہیں. جی اگر کسی اور کا سوال ہے تو پلیز. میں نے اس میں معاف کیجیے گا ندیم صاحب، میں نے اس میں کمنٹس میں بھی لکھا. میرا خیال یہ ہے کہ جو مختلف چیزیں اکساتی ہیں کسی کو لکھنے پر، ان میں سے ایک تو وہ نظریاتی پہلو ہوا کرتا تھا جو ترقی پسند تحریک کی موت کے ساتھ ہی تقریباً مر چکا ہے. لیکن دیگر جو انسان کی آپ یوں کہیے کہ نفسیاتی یا ذاتی ضروریات ہیں، پیسہ ہے، فیم ہے، ریکوگنیشن ہے، تو اس حوالے سے غالباً انگریزی کا میدان جو ہے وہ زیادہ کھلا ہوا ہے، زیادہ آسان ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین ہو یا مرد، پاکستانی اوریجن کے یا پاکستان میں رہنے والے، ان کی توجہ انگریزی کی جانب زیادہ ہے. وہاں پر شاید میرا خیال ہے کہ نسبتاً بہتر معیار کا ذرا سانچے میں نہ ڈھلا ہوا کچھ ادب تخلیق ہو رہا ہے. شکریہ. پرفیکٹ. تو ندیم بھائی آپ اس کو اینڈ کریں. ڈاکٹر سائمہ عمر کا بہت شکریہ، ان کو دوبارہ سے مبارکباد ان کی پی ایچ ڈی کی. ڈاکٹر سائمہ عمر جی، اور سوری ڈاکٹر سمیرہ عمر. اسی وجہ سے میری طرف سے بھی مبارکباد دے دیجیے ان کو. بہت شکریہ. جی ہاں. اور جب آپ کی یہ بک کی فارم میں تھیسز آئے گا تو ہمیں پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور میں سارے مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جوائن کیا. اور یہ سیشن جو ہے ہمارا 5واں سیشن تھا، اور پچھلے جتنے بھی سیشن ہوئے ان کی نسبت یہ سب سے زیادہ انگیجنگ اور سب سے ہی زیادہ مطلب ہم نے لطف اٹھایا. اس کا بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. تھینک یو سو مچ. جی بہت میری طرف سے بھی تمام. ایشان جب آپ خواتین کو کسی سیشن میں لے کے آئیں گے تو وہ سب سے زیادہ انگیجنگ تو ہوگا نا، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر سائمہ ارم صاحبہ، ویسے میں ان سے ابھی اصل میں مخاطب ہوں. یہ ہمیں یہاں پر بھی ویسے تھوڑا سا صنفی ایک امتیاز نظر آیا ہے کہ خواتین کے سیشن میں خواتین ہی اتنی آئی ہیں، ورنہ ہمارے سیشن میں تو سننے والے ہم ہی ہوتے تھے آپس میں. نہیں، ہمارے سیشن میں بھی خواتین آتی تھیں. اور میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا ہمیں اس حوالے سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر سائمہ ارم نے نا اور آپ نے ندیم لائٹ نوٹ پہ کہا، لیکن اوور آل مطلب میرا اپنا مطلب جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ہمارے سیشن کی مطلب جو گیدرنگ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب پہلے سیشن میں ہم لوگ 3 تھے، پھر دوسرے سیشن میں ہم لوگ 7 تھے، پھر جا کر 9-10 ہوئے، اور پھر ایسے پچھلے سیشن میں 12-13 لوگ تھے، اور اب دیکھیں تقریباً 22-23 تک گیا. تو اگلا سیشن پھر سے مزید بہتر ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی طرح کا ڈسکس کرنا چاہیے تھا. نہیں میں اس کو بالکل ایک عذرائے مذاق بات کر رہا تھا، بالکل اس کو میں سیریس نہیں لے رہا ہوں. تو ادروائز ہمارا جو ڈاکٹر عبد المجید عابد کے ساتھ سیشن تھا وہ بڑا زبردست سیشن، بڑا انگیجنگ رہا. اور
उससे ये सेशन ज्यादा इंगेजिंग रहा और इंशाल्लाह इससे आगे और ज्यादा इंगेजिंग होंगे। लेकिन वो एक, चूंकि उन्होंने बात की तो मैंने भी एक जरा थोड़ी सी, मैंने कहा काफी संजीदा गुफ्तगू हो गई है, तो थोड़ा सा दरमियान में अगर हम ऐसी भी बात कर लें तो कोई गैर मुनासिब नहीं है। नहीं, और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि ये उर्दू लिटरेचर था, इसमें फन था, इंजॉयमेंट थी, सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो इसमें इकोनॉमिस्ट हजरात के लिए भी समझने का बहुत मौका है कि आप लोग जब बोरिंग बातें करते हैं तो लोगों को नहीं मजा आता, तो आपको सीखने की जरूरत है।